الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم يكن من الساجدين قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنذرين قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوصلهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ بیسک تھیمز میں آج ہم انشاءاللہ قصہ آدم و ابلیس پڑھیں گے۔ یہ ایک قرآن مجید کا انتہائی اہم قصہ ہے۔ قرآن مجید میں 7-8 پارے نہیں گزرنے دیے گئے کہ پھر اس کو ریپیٹ کیا جاتا، تاکہ یہ قصہ یاد رہے۔ لیکن قرآن مجید قصوں کی کتاب تو نہیں ہے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، تو اس میں کوئی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ریمائنڈ کرانا چاہتا ہے کہ ڈونٹ فورگیٹ، بی کیئرفل۔ تو پہلے پارے میں یہ آیا ہے، چوتھے رکوع میں، پھر 8ویں پارے میں آیا ہے سورہ اعراف میں جو میں نے آپ کو آیات سنائی، اس کے بعد پھر 14ویں پارے میں آیا، 15ویں 16ویں اور 17ویں میں آیا، اور پھر 7 میں 7 جمع کریں 17 میں 7 جمع کریں کتنے ہو گئے؟ 24 نہیں 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں ہے، 14ویں 15ویں اور 16ویں میں، اور اس میں 7 جمع کریں تو 23 ہے۔ سورہ صاد کے اندر پھر یہ آخری دفعہ ہے، اور پھر 8 جمع کریں تو پہلا پارہ آ جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہو تو وہ روزانہ ہر ہفتے یہ قصہ ضرور پڑھے گا اور اس سے ہدایت اخذ کرے گا۔ لیکن اس کی سب سے زیادہ تفصیل سورۃ الاعراف میں آئی ہے، وہ کھول لیں آپ، سورۃ اعراف کا دوسرا رکوع نکال لیں۔ صفحہ نمبر 197 ہے، 197۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور یہ پلورل کا صیغہ ہے، آپ عربی پڑھ چکے ہیں اتنی کہ عربی زبان میں پلورل کا صیغہ 3 سے شروع ہوتا ہے، 2 سے نہیں۔ اردو اور انگلش میں 2 سے پلورل فارم شروع ہو جاتی ہے نا، عربی میں 3 سے شروع ہوتی ہے۔
تو یہاں نوٹ کیجئے گا کوئی تین ہیں جن سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، یا انسانوں سے مخاطب ہے، لیکن کوئی تین ہے جن کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی. We created you and we gave you shapes. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. جی سورۃ الاعراف پیج 197. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، وہ ہرگز سجدہ کرنے، بالکل سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. یعنی ایک تو ہے نا کہ پورا سجدہ نہیں کیتا، میں اس طرح کرتا، اس طرح میں کیتا، ہرگز سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. ابلیس کون تھا؟ اس کا تعارف پہلے ضروری ہے. ابلیس ایک جن تھا، اس کا نام عزازیل تھا. ابلیس بھی اس کا صفاتی نام ہے، شیطان بھی اس کا صفاتی نام ہے، یاد رکھیے. شرارتی ہونے کے معنوں میں یہ شیطان ہے، اور مایوس ہونے کے معنوں میں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کے معنوں میں یہ ابلیس ہے. نام اس کا عزازیل تھا، اور یہ جن تھا. جن آگ سے بنے ہوتے ہیں. بہت نوٹ کرتے جائیں پوائنٹ، بہت عبادت گزار تھا. اس کا نام عزازیل تھا، عین زے الف زے یہ لام، عزازیل، جبرائیل کے بدن پر عزازیل. اس کا نام عزازیل تھا. یہ ایک جن تھا، بریکٹ میں لکھ دیں آگ سے بنا ہوا. بہت عبادت گزار تھا، بہت علم والا تھا. بہت عبادت گزار تھا، بہت علم والا تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل پروموشن دے کر پہلے فرشتہ بنایا، فرشتوں میں شامل کیا، پھر فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر دیا. مخلوقات میں سب سے اونچا کون تھا؟ پہلے فرشتے. اور اگر یہ فرشتوں کا بھی استاد تھا تو پھر یہ کیا سمجھتا ہوگا اپنے آپ کو؟ کیا؟ میں نمبر 2 ہوں. اور نمبر 2 کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ جانشین. کہ اللہ مریا پھر میں اگلی باری میری ہے. اللہ تعالیٰ کو تو موت آنی نہیں، لیکن اس کی جو مینٹلٹی ہے اس کو سمجھیں آپ. سمجھ گئے؟ اچھا، یہ اس کو ذہن میں رکھ کے آگے پڑھیں. فسجدوا الا ابلیس، تو سب فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اگر آپ اپنے محکمے میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیا سوچیں گے کہ آپ کی مدر ان لا ریٹائر ہوں گی تو پھر ڈائریکٹر آپ ہی بنیں گے. لیکن اگر آپ کا محکمہ کہیں باہر سے لے آئے گا ڈائریکٹر، تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوگی؟ اس ڈائریکٹر صاحب کی. رائٹ؟ اور اس کو ٹف ٹائم کون دے گا؟ آپ. یعنی یو وانٹ ریکگنائز ہم. یعنی کوئی جو فنکشن ہوگا ان کو ویلکم کرنے کا، اول تو آپ اس میں آئیں گے نہیں، کیوں؟ تو ویسے کھلونا بھی نہ پوے. یہ لم یکم من الساجدین. یعنی ابلیس سمجھے بیٹھا تھا کہ میں ہی بس اب نمبر 2 ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں. اس کو اسی وقت کھٹک گئی کہ بس میری خیر نہیں ہو.
تو فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ قال، اللہ نے جواب طلبی کی، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ ما منعک الا تسجد، تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے کہ جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ اس نے کیا کہا؟ آگے سے پڑھیے، قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہنا کیا چاہتا تھا؟ جی آگ سپیریئر ہے، آج کی زبان میں کیا کہیں؟ آئی ایم فرام دا ورلڈ آف انرجی، ہی از جسٹ میٹیریل، میں انرجی سے ہوں، میں سپیریئر ہوں، اور یہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ مزید کیا کہنا چاہتا تھا وہ اس جملے میں کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین؟ یہ جواب کس کا تھا؟ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا۔ ابلیس اس کے جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ جی اچھا، ہاں جی شہزاد صاحب، جی اللہ نے کہا تھا جب میں نے حکم دیا تمہیں، اس کی روشنی میں سمجھے کیا کہا اس نے؟ اللہ کا کیا کر دیا؟ چیلنج کہاں کیا اس نے؟ آپ سب لوگ کچھ زیادہ شریف آدمی معلوم نہیں ہوتا، تیرا حکم ہی غلط تھا۔ جدوں نیت نہ ہوئے تاڈے کلرک دی کام کرن دی تو کی کہے گا تانوں آ کے؟ نہیں سر وہ اس طرح سی نا، وہ ساری کہانی مطلب کی ہے، پتا سارا تو مطلب کی ہوتا ہے کہ تسی غلط حکم دیتا سی تا نہیں منیا میں، تہاڈا حکم صحیح ہوندا تے میری مجال سی کہ میں نہ کرتا۔ یہ ٹپکل نافرمان آدمی کا کیریکٹر ہے، ٹڈوں پلیت نافرمان، یعنی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا حکم غلط تھا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، پلیز ریکنسیڈر یور کمانڈ، تو نے مجھے سپیریئر پیدا کیا ہے، میرا اس کو سجدہ کرنا نہیں بنتا تھا۔ اور ایگزیکٹلی یہی کرے گا آپ کا نافرمان ملازم، ٹھیک ہے نا؟ تسی انہوں کہو گے نا کہ یہ بسم اللہ چوک جا کے فلانی چیز لے آ، تو جان لگے ڈاکٹر صاحب نو یہ لیٹر پڑھائی جائیں، وہ پہلے جائے گا بسم اللہ چوک، واپسی تے لیٹر میں نے دے گا، تسی پوچھو کہ کیوں؟ وہ ثابت کرے گا کہ میں ٹھیک کیتا ہے۔ تو قرآن مجید ہدایت ہے نا، رہنمائی ہے، قصہ سنانا تو مقصد ہی نہیں ہے، ہدایت، رہنمائی، راستہ دکھانا۔ تو انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ قال اخرج منہا، قال فاہبط منہا، حبوط کہتے ہیں نیچے اترنے کو، فاہبط منہا
اسٹیپ ڈاؤن فرام ہیئر، یعنی اس کو جو استاد بنایا ہوا تھا ان کا تلیا، انک من الصاغرین، تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے ہے۔ صغیر کے معنی چھوٹا، صاغر کے معنی چھوٹی حرکت کرنے والا، مین، تو چھوٹی حرکت کرنے والا ہے، تلیا۔ فاہبط منہا، یہاں سے نیچے اترو، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہیں زیب نہیں دیتا تھا، تمہارے لیے مناسب نہیں تھا کہ تم وہاں ہوتے ہوئے تکبر کرتے۔ فخرج انک من الصاغرین، گیٹ آؤٹ، تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے۔ جب بھی آپ کسی کو نوازیں گے ایکسٹرا آرڈنری، تو آپ کے ذہن میں لازماً یہ ہوگا کہ چلو یہ میرا احسان ماننے گا، میرے کام آئے گا، ہمیں تو کام کی بھی ضرورت، اللہ کو تو کام کی ضرورت نہیں کسی سے، لیکن ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے اس سے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا نا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ جب بھی آپ کسی پر احسان کریں گے تو یو وڈ ایزیوم کہ یہ میرا وفادار ہوگا، لیکن ہوگا کیا؟ آپ کا ناشکرہ ثابت ہوگا۔ تو فخرج انک من الصاغرین، اللہ کا نکل جا، تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے۔ اچھا، وہ جیسے میں نے کہا نا کہ وہ آپ نے کہا تھا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب نے جا کے خط لیٹر دیں پھر کے چلے جائیں۔ اچھا، اب آپ نے اس کو ڈانٹا، لیکن وہ ڈانٹ جو ہے وہ کہے گا کہ تسی میں ڈانٹنے والے ہوندے کون ہو؟ اب اس تاڑ میں رہے گا کہ وہ ثابت کرے کہ اس نے ٹھیک کیا تھا، آپ کا حکم غلط تھا۔ آپ نے تو آفیسر شپ کیا نا، آپ میری باتوں کو اپریشیٹ کر سکتے کہ نافرمان آدمی وہ کٹی بڑی ہوتی ہے نافرمانی۔ ہاں اچھا، یہ بات آپ کو میں نے پہلے ہی بتائی تھی، بلا کیسے بتائی تھی؟ آپ کا انٹرسٹ ہے۔ رب ہمارا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے دو ملازم ہوں، ایک بڑا دیانتدار اور بڑا کمپیٹنٹ ہو، اور دوسرا عام سا ملازم ہو، تاڑے برتن بھی توڑ دا ہوئے، نقصان بھی کردا ہوئے، اور تھوڑی بہت ہیرا پھیری بھی کر لینا ہوئے۔ لیکن جو برتن توڑتا ہے یا کوئی تھوڑی بہت ہیرا پھیری کرتا ہے، آپ اس کو ڈانٹیں گے نا، معافی مانگ لے گا، سوری سر۔ اور وہ جو دیانتدار اور کمپیٹنٹ ہے، اس کو ڈانٹ کے دیکھو، وہ تانوں ڈانٹ دے گا۔ وہ جو کہہ رہے نا شہزادہ کہیں گے رول دکھائے گا تانوں، تسی غلط کیسے؟ آپ کے حالات تنگ ہو جائیں، میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کس کو نکالیں گے؟ داؤد صاحب نے کیا کہا تھا؟ دیانتدار کو نکالیں گے۔ یہ اصل میں ہارڈ فیکٹس آف لائف ہیں۔ تو یہی یہاں پر آپ دیکھتے ہیں۔ اب اس نے کہتا کہ جی میں نے موقع دیو، میں ثابت کراں کہ میں ٹھیک کیتا۔ بالکل وہ روز دکھا رہا کہ قال انظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا کہ مجھے اے اللہ موقع دے اس دن تک کہ جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت تک، کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ یہ انسان اس منصب کا اہل نہیں ہے جو تو نے اس کو عطا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مہلت پانے والوں میں سے ہے، یعنی تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ قال فبما اغویتنی، دیکھیں ادھر، قال فبما اغویتنی، تو جس کو عزت دینے کے لیے آپ نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اب میں بھی آپ کا میں اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر مورچہ لگاؤں گا، بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم، پھر میں ان کی طرف آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین،
اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. چیلنج کر رہا ہے کہ تو مجھے موقع دے صحیح، تو میں ایسے ایسے طریقوں سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ان کو میں تیری نافرمانی پر، تیری ناشکری پر آمادہ کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے، دھتکارا ہوا، مردود ہو کر. لمن تبعک منہم، لعنتی، پاجی لعنتی، لعنتی بن کر اور دھتکارا ہوا ہو کر. لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین. لہذا جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں تم سب سے، تمہیں بھی اور ان کے ساتھ ان کو بھی جہنم سے بھر دوں گا، جہنم کو ان سے بھر دوں گا. اس کے بعد حضرت آدم سے اللہ تعالیٰ خطاب کیا، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر لے. اے آدم تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر لے. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور پھر تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یعنی کوئی جنت کا درخت تھا جس کو واضح الفاظ میں نہیں بتایا، لیکن آپ ڈسکرپشن پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا وہ درخت کون سا تھا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالم قرار پاؤ گے، زیادتی کرو گے بڑی. ظلم کیا ہوتا ہے؟ زیادتی. اگر ایک کیتا تو بڑی زیادتی کرو گے. اس کے بعد فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ اندازی کی. وسوسہ کا سادہ ترجمہ میں کروں تو شیطان نے ان کو کنفیوز کیا، ان کے دل میں کنفیوژن کریٹ کیا. اور کہا کیا؟ وَقَالَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ اندازی کی، کنفیوز کیا. کیوں کنفیوز کیا؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کو ایک دوسرے کی وہ شرمگاہ دکھائے جو اسے چھپائی گئی تھی. تاکہ ان دونوں کو ان کی وہ شرمگاہیں دکھائے جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی. سمجھ گئے؟ یہ کیا تھا؟ یہ شیطان کا مقصد تھا، ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز کرنا. بنیادی تو کہہ دیا نا، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ اندازی کی تاکہ وہ ایکسپوز کرے ایک دوسرے پر ان کی شرمگاہوں میں سے وہ جو ان سے چھپایا گیا تھا. لیکن اس نے یہ کہا نہیں کہ ایک دوسرے کو شرمگاہ دکھاؤ، کہا نہیں کہ ننگے ہو جاؤ. اب یہ کیا ہے؟ شیطان کا طریقہ واردات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک دوسرے کی شرمگاہ دکھانا ان کو. لیکن کہا یہ نہیں، کہا کیا؟ وقالا، اور کہنے لگا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. تو پتہ ہے تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں جنت میں پکے نہ ہو جاؤ. اب اپنا ذہن لڑائیں کہ اس نے یہ بات کیسے کی ہوگی. جنت کے اندر آدم علیہ السلام کے پاس تو شیطان آیا ہوگا، آدم
السلام اس نے کہا ہوگا کہ تب پتا کہ تسی ایسے مطلب پکے نہ ہو جو کہ دنیا کی کچھ رشتے دار تو بڑا تاڑی دنیا کے لیے وہ اس طرح کیوں اس طرح جنت سے تو نکالا گیا تھا شیطان کو، شیطان جنت میں آ کر واپس کیسے یہ اور کوشچن ہے. اس لیے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھیجا تھا اس کے لیے امتحان تھا، پہلا امتحان تھا کہ انسان اس کو کس طرح فیس کرے، اس بات پر کنسنٹریٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن شیطان نے ایکسیس مانگ لی کہ مجھے موقع دے. موقع کیسے ملنا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ ایکسیس دے آدم و حوا پر شیطان کو. اب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے دشمن کہا، ایکسیس کیسے ملے گی؟ وہ ان کے باپ کے گپ شپ کیسے لگائے گا؟ یہ کیسے؟ دیکھیے جی، یہ جو سیکولر ورڈ ہے نا، اب سے اسلام اور سیکولرزم پڑھایا تھا نا، یہ اسلام اور سیکولرزم کا سبجیکٹ تھرو آؤٹ چلتا رہے گا. اب سیکولرزم کے کچھ نارمز ہیں، ان میں ایک بڑا خوبصورت سا لفظ ہے اسپورٹس مین اسپرٹ. یہ کیا ہوتی ہے بلا؟ نہیں، ہارنا ماننا اسپورٹس مین اسپرٹ نہیں ہے. اسپورٹس مین اسپرٹ یہ ہے کہ ہارنے پر جیتنے والے کو مبارکباد دینا، دل بڑا کرنا. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا آدمی ہو سکتا ہے جو جیتنے والے کو مبارکباد دے ہار کر؟ لیکن نارم ہے نا. سارے کھلاڑی آپ دیکھتے ہیں کہ جی وہ ہاتھ میں لا رہا ہوں وہ ہاتھ میں لا رہا ہوں کہ چپیڑ مار رہا ہوں. لیکن یہ منافقت اس تہذیب کا حصہ ہے. امریکہ میں جو ہارنے والا امیدوار ہوتا ہے صدارت کا، سب سے پہلے جیتنے والے کو وہ جا کے مبارکباد دیتا ہے، باقاعدہ فلائی کر کے جاتا ہے اس کی اسٹیٹ میں، اور پھر باقاعدہ ایک نام ہے وہاں کر وہ ملتا ہے، ویلکم کرتا ہے، پھر مبارکباد دیتا ہے. ہارنے والا کھلاڑی جیتنے والے کو مبارکباد دیتا ہے، ہارنے والی ٹیم جیتنے والی ٹیم کو مبارکباد دیتی ہے، وچ از امپاسبل. اچھا، اب ہارا وہ کھلاڑی کون سا ہے؟ شیطان. تو اب وہ دل میں جگہ کیسے بنائے گا آدم و حوا کے؟ مبارکباد دے کر. یعنی سم تھنگ لائک دیٹ. کوئی ایسی حرکت کرے گا تبھی تو اس کو وہ گال ڈالیں گے نا، ورنہ اللہ نے کہا تھا تمہارا دشمن ہے. تو وہ پاسنگ بائی ان کے پاس سے گزرے گا کہ بھائی مبارک ہو، اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنا دیا ہے، اگرچہ ہمارا اس میں کباڑا ہو گیا. اچھا، اب یہ جو جملہ انہوں نے سنیں گے نا، تو وہ تو چلتے چلتے یہ بات کر کے چلا گیا، تو رات کو وہ کیا کریں گے دونوں میاں بیوی؟ کہ اب فتح تو ہے نا ان کو کہ ہم جیت ہم ہی گئے ہیں، لیکن کہیں گے لیکن بندہ منبندہ ماڑا نہیں ہے. ہار کے بھی سانو مبارکباد دے کے گیا ہے، معلوم ہوتا ہے بندہ ماڑا نہیں. اب یہاں سے اصل ماروں نے یہاں سے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور یہاں انہوں نے مار کھا لی کہ اس کو دوست سمجھ لیا. اچھا، اب روز آتا ہے ملنے کے لیے، گپ شپ لگاتا ہے. ایک دن کہتا ہے کہ ویسے بائی دا وے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرف مخلوقات کہہ تو دیا ہے، ڈو یو ریئلی تھنک کہ تم مشرف المخلوقات ہو؟ فرشتے تم سے بہتر نہیں؟ وہ چٹکی میں آسمان سے زمین پر، زمین سے آسمان پر جا سکتے ہیں، اپنی شکل بدل سکتے ہیں. تو اس ٹائم میں نہ دے اشرف المخلوقات ہی ہو. شوشہ چھوڑ دیا، یہ ہے وسوسہ.
اچھا اب جب شیطان چلا گیا یہ شوشہ چھوڑ کے، رات کو وہ دونوں جو ہیں پھر کریں گے ہاں گل تو بڑی ٹھیک کیا گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا ان پر احسان کیا کہ ان کو اشرف المخلوقات بنا دیا. اب رات کو یہ کیا سوچیں گے؟ یہ وہی ابھی بات شیطان کی آئی تھی نا، ناشکرا پن. یہ سوچیں گے کہ یار اللہ میاں ساڈے نال بڑی زیادتی کی، ایویں سان نہ اشرف المخلوقات بناتا ہے، نہ اسی شکل بدل سکنے ہیں، نہ اسی آسمان زمین تے آسمان تے جا سکنے ہیں. وہی ناشکرا پن. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما بوری عنہما من سوآتہما. گول وہ ہے کہ ان کو ننگا کرنا ایک دوسرے کے سامنے، لیکن کہا اس نے یہ نہیں. کہا کیا ہے؟ ادھر ادھر مار رہے ہیں، ادھر دیاں ادھر دیاں. ڈو یو تھنک یو آر اشرف؟ فرشتے تم سے افضل ہیں، تو تمہیں اعلان کر دیا تو تم افضل ہو. تو چھڑکنا پھڑ کے بجاندے رہو ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہے تو نہیں. اب وہ رات کو ساری رات سوچتے رہے ہوں گے کہ یہ بڑی زیادتی کی اللہ میاں نے ہمارے ساتھ، معاذ اللہ. اچھا اب اگلا کیا ہوگا اسٹیپ، اس کو سوچیں. بالکل نارمل سے انداز میں سوچیں کہ اگر یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آئے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ابھی جواب آ جائے گا. جی کہ شیطان اندر دا بندہ ہے، انہوں سب پتا ہونا ہے کہ ساڈی یہ کمی کس طرح پوری ہو سکتی. اب اس نے سارا یہ دانا ڈالا اس لیے تھا کہ یہ مجھے پوچھیں گے تو میں کہوں گا اوہی درخت کھان نہ تھا تاڑے جی امپروومنٹ ہونی سی. یعنی جس درخت کو کھانے سے تم نے فرشتہ بننا تھا اللہ نے بیان کر دیا. تم عجیب تاڑنا لمحہ ہاتھ کیتا، تاڑے رب نے تاڑنا لمحہ ہاتھ کیتا کہ جس درخت نو کھا کے تسی فرشتے بننا سی وہی تاڑے بیان کرتا. اب کیفیت کیا ہوگی آپ کی؟ جی اب دل کرنا شروع ہو گیا، ساتھ ساتھ ڈر بھی ہے. کعبہ میرے آگے ہے، کلیسا میرے پیچھے، امام مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر. دل بھی کر رہا ہے لیکن جی نہیں ابھی چکھنے کے نمبر نہیں آیا. ابھی یہ دوسری بات بھی اس نے کہنی ہے. پھر ایک دن آیا کہتا ہے یہ جنت تمہیں کیسی لگتی ہے؟ بڑی مزے کی ہے. اوہو کی کما چل چھوٹا پر جی اینی گل کر کے پھر چل جائے. راتوں پھر سوچن کے بیٹھ کے کوئی گل ہے جی ساڈے کو لکا گیا ہو. اب دوسرے اس کی منتیں کریں گے، نہیں تینوں پتا کوئی گل تو دس سانو. وہ کہے گا بس میں تینوں تاڑے رب دے خلاف اکسانا نہیں چاہتا، پر تاڑے رب نے تاڑے نال کیتی بڑی ستری. کی کیتا؟ انہیں تینوں زمین واسطے پیدا کیتا ہے اور انہیں تینوں کسی بہانے نال زمین تے بھیج دینا ہے. اب پھر رات کو پھر جو واپس میں ڈسکس کریں گے کہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ اسی اتوں نہ جائیے. جنت ارضی پتا کس کو کہتے ہیں؟ جنت ارضی، زمینی جنت کس کو کہتے ہیں؟ امریکہ کو اب آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ہے. ایک زمانے میں امریکہ کو کہتے تھے جنت ارضی. اور جڑا غلطی نال کسے چلا جاوے امریکہ وہ اتوں نکلنے تو دل نہیں سی کرتا. اب وہ جاتا تھا امیگریشن لائر کے پاس وکیل کے ساتھ اور اس سے پوچھتا تھا کہ جی میں پکا رہنا چاہنا تے کی طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا گرین کارڈ لینا پائے گا تانوں. وہ کی ہوندا ہے؟ پرماننٹ ریزیڈنس پرماننٹ ہوتا ہے، یہ پرماننٹ ریزیڈنس پرمٹ ہوتا ہے. اچھا کیسے مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں کوئی جاب تمہاری ایسی ہو کہ جو امپلائر ہے وہ کہے کہ مجھے یہ بندہ چاہیے، پھر تمہیں یہاں پر پکا ویزا مل جائے گا، ورک پرمٹ مل جائے گا، پھر اتنے سال رہو گے تو تمہیں وہ گرین کارڈ مل جائے گا. اچھا ہاں ایک طریقہ ہے، اتنے کسی امریکن عورت نہ بیاہ کر لو،
تے بچہ پیدا کر لو، تسی ایک امریکن بچے دے باپ بن جاؤ گے تو پھر آپ کا رائٹ ہو جائے گا کہ آپ کو سٹیزن شپ مل جائے. اچھا سوری پر تو پہلے شادی شدہ نہیں کدھر؟ میں تو شادی شدہ، 3 بچے میرے. نہیں پھر نہیں. وہ مایوس ہو کے جان لگے گا، پچھو آواز دے گا پر گل سن، اتنے دوسری شادی کرنی منع ہے، بغیر شادی تے کچھ کرنا منع نہیں. اور ہمارے کتنے ہی بھائی بڑے نیک، بڑے پرہیزگار، جب بھوت سوار ہو گیا کہ جنت میں رہنا ہے تو سارے کام کیے کہ نہیں کیے انہوں نے؟ شیطان پچھو نال کہنا کوئی گل نہیں مگر توبہ کر لینا، حاجی بن جانا، فتکونوا من بعد صالحین، جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں کو کہا تھا. اچھا اب کیا ہے، اب جی ان کا چاہ رہا ہے کہ کھا ہی لئیے جو نہ خیال ہے. نہیں ہوتا نا کوئی منڈا کوئی حافظ قرآن ہے، یونیورسٹی چلا گیا، داڑھی شریف رکھی ہے، اور منڈے چلے ریڈ ہاسٹل دے، دل ہوتا بھی کر رہا ہے، وہ دل کی کرتا ہے کہ میں تکے نہ لے جانوں، پیر کسیٹ رہے ہوتے، نہیں یار میں نہیں جانا. تو شیطان نے کہا یا اچھا چلو چھڈو پرے، بڑے حاجی چلو چک کے دیکھ لو، چکھن تو کوئی مل نہیں. اور یہ جو درخت ہے اس کو چکھنے کا معاملہ کیا ہے کہ جب آپ چکھیں گے تو پھر کپڑے اتارے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. کیسے غیر محسوس طریقے سے انسان اس میں انوالو ہوتا ہے. یعنی ایک جو سیگریگیٹڈ ماحول سے پڑھ کے گیا ہے، بڑا کنزرویٹو گھرانہ ہے، کوئی ایجوکیشن میں نہیں پڑھا، ایک دم یونیورسٹی میں چلا گیا. اب یونیورسٹی میں کیا ہے، سب کڑیاں سامنے پھر رہی ہیں، کہ کسی کڑی نے راہ پوچھ لیا کہ پسینے چھوٹ جائیں گے، گل نہیں ہوئے گی وہ کو، ہفتے بعد کمفرٹیبل ہو جائے گا. اب اگر اس نے ایک لائن کھینچ کے نہیں رکھی کہ میں نے لڑکیوں سے دور رہنا ہے، اور وہ شوکم شوکی بڑے خوش ہوا کہ کڑی کسی میں سوال کر لیا، پوچھ لیا، مزید دلچسپی لئی انہیں، ہور نیڑے ہو گیا، اور پھر تعارف شارف ہو گیا، گپ شپ لگنی شروع ہو گئی. پہلے صرف پڑھائی کی باتیں ہوتی ہیں، پھر گپ شپ لگنی شروع ہوتی ہے، اور پھر گپ شپ کے بعد دوستی ہو جاتی ہے، تو پھر ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، کونی بھی ماری جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، ہاتھ پہ ہاتھ بھی مارا جاتا ہے. اب کیا ہے، اب قریب جا رہے ہیں آپ اس درخت کے. اس کے بعد پھر دوستی کے کچھ تقاضے ہیں نا، ہاتھ پہ ہاتھ مارنا، کونی مارنا، موڈا مارنا. اب قریب ہوتے جا رہے ہیں نا، ہاتھ، کونی، موڈا. اس کے بعد کیا ہے کہ اسی کا ایک نام کیا ہے کہ وہ کڑی جڑی ہے وہ اپنے موبائل تو کوئی چیز جڑی ہے وہ سامنے رکھی ہے انہیں، وہ کہندی ہے فلانی تو ہے گل تو ہے کیتی. اب اس کو جھپٹا مارے گا فون کو دیکھنے کے لیے، وہ ایک دم پرے کرے گی، اور وہ جھپٹا مارتے مارتے گتھم گتھا ہو جائیں گے. اب ایسے میں ایک انویزیبل لائن ہے، جب وہ کراس ہو جاتی ہے تو بندے کو پتہ نہیں چلتا وہ کپڑے کب اتارتا. اب پڑھیے اس آیت کو، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ اندازی کی، کنفیوز کیا ان کو، تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرمگاہ دکھائے جو ان سے چھپائی گئی تھی. کہا کیا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور تم کہیں جنت میں پکے نہ ہو جاؤ. وہ کہانی ساری وہ سنا دی کہ اللہ نے تمہیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے تو پتا ہے نا کہ میں اندر کا آدمی ہوں. شیطان نے تمہارے پیدا کرنے سے پہلے ہم سے کہا تھا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں. اور مزید کیا کہا، وَقَاسَمَهُمَا، ان سے قسم کھائی ان کے سامنے، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، ان کو شیشے میں اتار لیا. ٹھیک ہے جی، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، آگے کیا ہے جی، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، تو دو ہی انہوں نے اس درخت میں سے چکھا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا،
ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئیں. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ لگے جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو، اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے. اب یہ کیا ہے؟ یعنی ویسٹ میں جو میرا قیام رہا، میں نے کیبل تو لگوائی نہیں تھی کہ اس میں کوئی بلو فلمیں چلیں، لیکن عام جو ان کی ڈے ٹائم موویز ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک مرد اور عورت کسنگ کر رہے ہیں بڑے جذباتی ہو کر، اور اتنے جذباتی ہو گئے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دیے. اس کے بعد سین اوور ہو گیا. ظاہر ہے ڈے ٹائم موویز میں وہ سیکس تو نہیں دکھاتے. اگلا سین کیا ہے؟ ایک دم کہ کوئی اوپر سے کوئی بندہ آتا ہے. اب کیا کریں گے؟ وہ کوئی کرٹن کے پیچھے چھپے گا، کوئی پلو کو یہاں رکھے گا، کوئی بیڈ شیٹ کھینچ کے یہاں رکھے گا. اب یہ پڑھیے آیت کہ فلما ذاقا الشجرۃ، جو ہی انہوں نے اس درخت میں سے چکھا، بدت لہما سوآتہما، کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئی. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ لگے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تو ان کے رب نے انہیں پکارا، او آدم و حوا الم انہکما عن تلکما الشجرۃ، کیا میں تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ انسٹرکشن کیا تھی کہ قریب بھی نہ جانا. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ میاں شیطان نے سانو سب دس دیتا ہے کہ تو سن زمین میں سے پیدا کیتا، تو بننا سن زمین تے بھیجنا چاہنا ہے، پھر بھیج دے سن زمین تے. یہ وہ ٹپیکل وہ نا نافرمان آدمی کا کردار. لیکن انہیں کیا کیا؟ معافی مانگ لی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی نافرمانی تو دونوں نے کی. آدم و حوا سے بھی نافرمانی ہوئی، شیطان نے بھی نافرمانی کی، دونوں کی اللہ نے جواب طلبی کی. فرق کہاں آیا؟ آدم و حوا نے معافی مانگ لی تو اللہ کے فیورٹ ہو گئے، گناہ کر کے بھی، نافرمانی کر کے بھی اللہ کے فیورٹ ہو گئے. اور شیطان جو ہے وہ آکڑ گیا، الٹا آرگو کیا. اور یہ آرگومنٹ جو ہے، یہ جتنا زیادہ علم ہوگا آپ کے پاس اتنا زیادہ آپ کریں گے. زمانہ طالب علمی کی بات ہے، کالج میں کوئی بات ہوئی، ہاسٹل میں آ کر ہمارا دوست تھا، میرا کلاس فیلو تھا، ڈاکٹر مبشر حسن، تو اس نے مجھے توجہ دلائی. اب میں مولوی تھا تو میں نے آرگو کیا، تو اللہ اس کو خوش رکھے، اس نے مجھے بڑی پتہ کی بات کہی. انہوں نے کہا سمی بات یہ ہے کہ ہم عام لوگ بھی غلطی کرتے ہیں، تم مولوی لوگ بھی غلطی کرتے ہو. فرق صرف یہ ہے کہ ہم عام لوگ غلطی کر کے شرمندہ ہوتے ہیں اور تم مولوی لوگ غلطی کر کے اس کے حق میں دلیل لاتے ہو. 101% ٹرو. وہ مولوی کہنا جو غلطی مان جاؤ. اچھا، یہ پورا کہانی سنائی کیوں؟ اس دنیا میں شیطان کے سب سے زیادہ حملے اسی راستے سے ہوں گے ہمارے اوپر. انسان کا ویک پوائنٹ اللہ نے کیا رکھا ہے؟ یہی کمزوری. اور شیطان نے مختلف بہانوں سے ہمارے کپڑے اتروا لینے. تو یہ ہے اصل میں وہ گائیڈنس کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. آج اسی پر وقف کرتے ہیں.